غوث پاک کی اگر تمہارے اندر ذرا برابر بھی نسبت ہے تو میں کہوں گا میرے عزیزو، سلطان الاولیاء غوث پاک عاشق رسول ہی نہیں، فنا فی الرسول تھے۔ میرے نبی کی بات پر اگر کوئی انگلی بھی اٹھاتا آپ یا تو اپنی کرامت سے اس کا منہ توڑ جواب دے دیتے۔ کسی عیسائی نے صرف یہ کہا تھا میرے نبی عیسیٰ افضل ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، آپ کو جلال آیا، کہا محمد افضل نہیں ہے اس لیے کہ وہ مردے زندہ نہیں کرتے تھے، آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر قبرستان لے گئے، میرے نبی پر بات کرتا ہے، میں تجھے زندہ کر کے دکھاتا ہوں۔ اپنی کرامت سے مردے کو زندہ کر کے دکھایا۔ اب بول کون افضل ہے، عیسیٰ افضل ہے کہ میں افضل ہوں؟ تو نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرتے دیکھا تو نہیں، لیکن عبد القادر کو سامنے دیکھا۔ غوث پاک نے کہا میں اپنا موازنہ عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں کرتا ہرگز، لیکن یاد رکھنا میرے نبی پر اگر زبان کھولے گا تو عبد القادر اپنے قدم سے اس کو جواب دے گا۔ وہ جواب دیتے آپ کی زندگی ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے گزری ہے۔ سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب ایک سوال آیا کہ لوگ کہتے ہیں نبی ہر جگہ کیسے حاضر ہو سکتے ہیں، آپ نے خود کر کے دکھا دیا۔ کوئی صاحب آئے، کہا ہمارے گھر دعوت ہے آپ تشریف لائیں، کہا ٹھیک ہے آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد دوسرے آئے، کہا ہمارے گھر دعوت آپ آئیں، سیم ٹائم پہ کئی 70 لوگ آئے، سب کی دعوت قبول کی۔ دوسرے دن شام میں لوگ آ کر کے فخر کر رہے ہیں آج میرے گھر شیخ عبد القادر جیلانی آئے تھے، دوسرا کہہ رہا نہیں میرے گھر آئے تھے، تیسرا کہہ رہا میرے گھر آئے تھے۔ ایک وقت میں سب گھروں پر کیسے؟ سبوں نے کہا انہیں سے پوچھتے ہیں وہ کہاں گئے تھے۔ جب لوگ آئے تو سننے میں یہ آتا ہے کہ آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے، لوگ سوال کرنے کے لیے آئے، سب آپس میں کہہ رہے ہیں ہمارے گھر آئے تھے، ہمارے، آپ بتائیں کیا کس کے گھر گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا درخت کے اوپر دیکھو۔ تو لوگوں نے درخت کے اوپر نگاہ ڈالی تو دیکھا ہر پتے پر شکل عبد القادر نظر آ رہی ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ نے عبد القادر کو یہ اتنی قدرت دی ہے کہ بیک وقت وہ کئی جگہوں پر حاضر ہو سکتا ہے۔ تو جب ایک غلام رسول کو اللہ نے یہ طاقت دی تو رسول مختار کو کتنی طاقت دی ہوگی۔ انہوں نے ناموس رسالت کو واضح کیا ہے میرے عزیزو۔ اولیاء کاملین اسی لیے آتے ہیں، وہ نبی کا پرتو بن کر کے آتے ہیں۔